نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا دیجیے، مسلمین لک، اپنا تابع دار، ومن ذریتنا، اور بنا دیجیے ہماری اولادوں میں سے امتن، ایسی امت، ایسے لوگ، مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھلائیے، مناسکنا، حج کے طریقے اور عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجیے، اِنَّکَ، بے شک آپ، انت التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمین لک کا مطلب ہے تابع داری، فرما برداری، عجز و انکساری، خشوع اور خضوع، اور سب سے بڑی تابع داری یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ مسلمین کا معنی مخلصین، کہ اللہ کی عبادت خالص اسی کی رضا کی خاطر کی جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ مسلمین کا مطلب ثابت قدمی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اور ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پہلے سے تابع دار تھے۔ اب اس دعا کا مطلب کہ ہم اس حال پر ثابت قدم رہیں، ہمیشہ تیری فرما برداری والی کیفیت برقرار رہے۔ پھر یہ جو کہا ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ جو تیرے فرما بردار ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا اس سے صرف عرب مراد ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا اس سے عرب بھی مراد ہے، عجم بھی مراد ہے، ساری دنیا کے انسان مراد ہے جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ ساری دنیا کے انسان جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قرآن میں خود کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام،
اسماعیل علیہ السلام، اور پھر بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور یہ امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی۔ تو اس پوری امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک موقع پر کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے اس نبی کو بھیجا امیوں میں، امی جو ان پڑھ تھے اس سے عرب مراد ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم جتنا بھی بڑا عمل کریں اس کو اللہ سے قبول کروائیں، وہ عمل ہمیں گھمنڈ میں مبتلا نہ کر دے، اس نیک عمل کے بعد ہم اس پر تکبر اور غرور نہ کریں، بلکہ ہم اپنی عاجزی شو کرتے رہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو بھی یاد رکھا کرو۔ اولاد ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جسمانی اولاد تو ان کے بیٹے اور پوتے، لیکن پوری امت ان کی روحانی اولاد ہے۔ اسی لیے اس آیت میں آپ کو دو لفظ ملیں گے، ذریت کا لفظ الگ ملے گا، امت کا لفظ الگ ملے گا۔ بعض مفسرین نے یہ نکتہ لکھا کہ ذریت سے مراد ان کی جسمانی اولاد اور امت سے مراد ان کی روحانی اولاد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو پھر دعا مانگتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے جو چھوٹا تھا، بستر پر سویا ہوا تھا، من اجلک یا بنیا، کہ میں جو عبادت کرتا ہوں تیری وجہ سے۔ اسی لیے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، جب ماں باپ خدا نہ خواستہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اب ہم نے بچپن سے اب تک کتنے گناہ کیے اور ابھی بھی گناہ جاری ہے، اور ہم نے کتنا ان کو حلال کھلایا، کتنا حرام کھلایا، ان ساری چیزوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ پتہ نہیں مجھے آپ نے کس گناہ میں پکڑ لیا۔ وہ ایک غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے پاس آئے، بڑی مشکل سے اس کو چپ کرایا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو تپتی دھوپ میں اور ننگے پاؤں، اور جو ہے وہ آگ برساتی جو ہے وہ زمین پر، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا 40 سال پہلے اس زمین پر مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہمیں تو 40 منٹ پہلے کا گناہ یاد نہیں رہتا۔ بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری شامت اعمال، تمہارے گناہوں کی نحوست، تمہارا اپنا کیا کرایا، اور ہر گناہ پر اللہ نہیں پکڑتے، بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے۔ تو دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھیں۔
چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا نا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو انسانیت کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنی اولاد کو یاد رکھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے، میرا جو انعام ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ جس نے شرک کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اس کو یہ دعا نہیں لگے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا بتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ سے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا، عمرے پر بھی نہیں جا سکتا، تبلیغ پر بھی نہیں جا سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، سارے اعمال ڈسکنیکٹ ہو گئے، لیکن 3 اعمال وہ جاری رہتے ہیں، اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا کہ اس نے کوئی مسجد بنائی، جب تک لوگ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کوئی مدرسہ بنایا، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی کنواں کھدوایا، اب جب تک لوگوں کو اس سے فیض پہنچ رہا ہے اللہ اس کو بھی اجر دے رہے۔ اور دوسری چیز علم ينتفع به، اس نے لوگوں کو ایسا علم دیا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ ہم نے کسی کو نماز سکھا دی، اب وہ جب تک پڑھتا رہے گا اللہ اسے بھی ثواب دے گا، ہمیں بھی دے گا۔ ہم نے کسی کو قرآن سکھا دیا، اب وہ جب تک پڑھتا رہے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ ایون کہ میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے اس کو سکھایا، اس نے اس کو سکھایا، یہ قیامت تک چین چلتی رہے گی اور اللہ سب کو ثواب دیتے رہیں گے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ جی سب کو دینے سے خزانے کم ہو جائیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم علم پھیلائیں، نماز سکھائیں، ہم دین کی بات ان کو سکھائیں۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، کوئی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتا ہے، وہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی رہتی ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو نیک بنائیں۔ اپنی اولادوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ ہمیں نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں آنا پڑے گا۔ نیک لوگ ہمیں ملیں گے مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، بیان میں، جلسوں میں، باہر بھی ملیں گے، لیکن ان کا زیادہ وقت ان جگہوں پر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھلا، مناسکنا، ہمارے طریقے۔ مفسرین نے لکھا ہمیں دکھلا یعنی ہمیں سکھلا، پریکٹیکل۔ بھائی جب تک آدمی کسی چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، ویژول کلاسز نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا اولم تؤمن، یقین نہیں ہے؟ کہا بلا، یقین کیوں نہیں ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنے سے میرا اطمینان قلب اور بڑھ جائے گا، میرا جو ایکسیپٹنس لیول ہے وہ بڑھ جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، پھر اس کو ذبح کرو،
پھر اس کے گوشت کو مکس کرو، پھر الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھ دو، پھر ہر پرندے کا سر پکڑ کر آواز دو میرے نام کے ساتھ، ہر پرندے کا گوشت اڑے گا، آ کر اپنی اس گردن کے ساتھ لگے گا، اس میں روح اللہ نے ڈالی اور وہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، پریکٹیکل کرنے کے بعد، ویژول کلاس لینے کے بعد ان کا یقین بڑھ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، پھر جب آپ عین الیقین اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لو گے، یقین بڑھ جائے گا، اور پھر جب اس کو چکھ لو گے، چھو لو گے، حق الیقین، تو یقین اور بڑھے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں حج کے طریقے بتلا دیجئے، تو فرمایا جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا، اور استاد کی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ مقام ابراہیم جس پر آپ نے کھڑے ہو کر بنایا، یہ زمزم کا کنواں ہے، وہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، پھر منی لے گئے، پھر وہاں شیطان کھڑا تھا کہ اس کو پتھر مارے، اللہ اکبر کہے، پھر مزدلفہ، پھر مشعر حرام، پھر عرفات میں لے کر کہاں آپ نے حج کا طریقہ سیکھ لیا۔ عرفات اور عرفہ کا نام جاننا، آپ کو حج کے مسائل معلوم ہو گئے، اس جگہ کا نام عرفات اور اس دن کا نام یوم عرفہ پڑ گئے۔ تو ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ عبادت بھی سیکھ کر کی جائے۔ بھائی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن سے پڑھا ہے، لیکن کسی عالم کو یا کسی تبلیغی کو جس کو پورا پریکٹیکل نماز کا پتہ ہو، اس کو اپنی نماز دکھاؤ، یار میں نیت یوں کرتا ہوں، ہاتھ یوں اٹھاتا ہوں، باندھتا یوں ہوں، رکوع یوں کرتا ہوں، سجدہ یوں کرتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میرے تلفظ یہ۔ کبھی ہم نے سنایا ہے، کبھی زحمت کی ہے ہم نے؟ مجھے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے۔ یعنی کتنی عجیب بات۔ فرمایا جو امام سے پہلے رکوع سجدے میں جائے، ڈرے اس بات سے اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اب بتاؤ، اس کی نماز خطرے میں، اس کی عادت بنی ہوئی، اگر کسی نے اس کو سمجھایا تو پھر بھی کام خراب ہے۔ تو بھائی یہ سیکھنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے بس کتابوں میں پڑھا چلو بھائی چھٹی، اس کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، آخر میں پھر کہا ہماری توبہ قبول کر۔ بھائی نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، توبہ کیوں؟ فرمایا ہماری توبہ، گناہگاروں کی توبہ گناہ معاف ہو جائے، اور اللہ والوں کی توبہ درجات بڑھ جائے۔ ان کے گناہ تو ہوتے ہی نہیں جو معاف ہو، تو اللہ اس توبہ کے بدلے ان کا درجہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو یوں مانگا، ربنا، ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا دیجئے، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایسی امت، مسلمتن لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، وارنا، ہمیں دکھلا، سکھلا، مناسکنا، ہمارے طریقے حج کے بھی اور ساری عبادتوں کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر، اِنَّکَ، بے شک آپ، انتا، آپ تو، التواب، توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔